امام علی مقام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ایسا مشعل پیدا کیا، ایک ایسی روشنی بنائی کہ اسی کے بل بوتے آج تک ہم چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، یہاں تک کہ اکثر حضور کا جبہ مبارکہ کافی کشادہ ہوتا، کبھی پہن کے آتے ہیں، تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے آتے تو ہم دیکھتے کوئی قیمتی چیز چھپا کر آئے ٹھنڈیوں کے دنوں میں، لیکن وہ قیمتی چیز وہی شہزادے ہوتے تھے، حضور کے جبے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، صحابہ حضور کے مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے لیے بے قرار رہتے۔ ان شہزادوں کی عظمت اور ان کی قسمت کو دیکھیں کہ ہمیشہ حضور کے جسم مبارکہ سے لگے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سجدے میں میرے آقا جائیں تو اس پر سوار بھی ہو جاتے تھے، میرے آقا ان کو ہٹاتے نہیں تھے، لمبا سجدہ کر لیتے لیکن ان شہزادوں کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ان شہزادوں کی تربیت ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بے قرار تھیں، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بچے نہیں مل رہے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، اور یہی حسنین کریمین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے، کشتی لڑا رہے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں۔ ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، وہ بڑے تھے، اور حضرت حسن کو کہتے تھے حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے، حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں ابا جان یہ کیسی بات ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں، جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو۔ اللہ اللہ، یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی، اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، حضور کے اپنے بیٹے، بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے۔ آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، بیٹا اپنا بیٹا، 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین دونوں کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل آئے، کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، چنو تو کس کو چنو؟ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل حسین کو میں منتخب کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا، اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا، نمازوں میں، گھروں میں اور ہر جگہ، یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے، کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے،
تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ، ان کے گھر میں فاقہ ہے۔ اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے، اپنے نواسوں کا خیال فرماتے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ، انہوں نے منت مانگی تھی، دونوں شہزادے بہت بیمار تھے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے گھر والے۔ بچے صحیح ہو گئے، روزہ رکھا سارے لوگوں نے مل کر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے ہیں۔ حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی، باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ افطار میں روٹیاں بنی، شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی، ایک مسکین آیا، فقیر آیا، کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھیں، پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا، دوسرا بھی روزہ رکھا۔ دوسرے دن حضرت علی پھر آٹا لے آئے، 5 روٹیاں بنائیں۔ آج کے دن ایک یتیم بچہ آیا افطاری کے وقت میں، اس نے بھی وہی آواز اٹھائی، حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو کھلایا۔ آج پھر پانی سے افطار کیا، تیسرا روزہ تھا۔ تیسرے روزے کے دن حضرت علی خود محنت کر کے اتنے پیسے لے آئے کہ پھر 5 روٹیاں بنی۔ اس دن افطار کے لیے بیٹھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آیا، کہا میں ہر گھر کو کھٹکھٹا لیا، مجھے کوئی نہیں کھلایا، میں نے سنا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے گھر والے، یہاں سے واپس نہیں بھیجتے کسی کو۔ حضرت فاطمہ نے اس قیدی کو بھی 5 روٹیاں دی تھیں۔ تیسرا دن گزر گیا، پیٹ پیٹ سے لگ گیا، بھوک کی شدت ہے، بچے طاق میں بیٹھ گئے اور حضرت علی جھک گئے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں آئے، پکارا کہاں ہیں؟ آواز کسی کی نہیں آ رہی تھی، سب ایک ایک کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا فاطمہ، وہ آئیں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ سنایا ایسے ایسے ہم نے منت مانگی تھی، منت مانگو تو روزے کی مانگو اے غلاموں، اہل بیت کے غلام، خالی دھاگا باندھنے اور تالا باندھنے کی نیت منتیں نہیں ہوتی، منت قرآن ختم کرنے کی بھی کرو، روزہ رکھنے کی بھی کرو، یہ اللہ کو راضی کرنے والی منتیں ہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا حال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو فاطمہ، تم امتحان میں کامیاب ہو گئی، نہ وہ مسکین تھا، نہ وہ یتیم تھا، نہ وہ قیدی تھا، ہر دن اللہ کا ایک فرشتہ آتا تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کتنا عطا کر سکتے ہیں۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اس دن ان کے گھر میں جنت سے اللہ نے خوان نعمت اتارا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کے پاس امتحان لیا بھی گیا تو سب عطا کرتے رہے، ان کی شان ہی یہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی بہت سارے سادات اور مشائخ کو دیکھا ہے، وہ نوازنے والوں میں سے ہیں، عطا کرنے والوں میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات ان کے گھروں میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔